اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین افضل الاولین والآخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن الحجة الثاني عشر روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المعصوم عليه السلام كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. میں آج کی اس دوسری برسی شہید قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر اول منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا کی خدمت میں، ثانیاً مقام عظمائے ولایت حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی کی محضر میں مراجعین اعظام، شیعیان عالم، عاشقین ولایت، بالخصوص حضار محترم علماء سادات، بالاخص جامع فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدیر محترم کی خدمت میں عرض تسلیت عرض کرتا ہوں. آج ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے مقررین نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں آپ لوگوں کے خدمت میں اپنا فرض ادا کر سکوں. انشاءاللہ ہمیں خدا توفیق دے کہ شہیدوں کی یاد منا کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لیتے ہوئے اس آیت شریفے کی ذیل میں جو روایت میں نے آپ لوگوں کے خدمت میں بیان کیا، اس آیت شریفے کو سابقہ مقررین نے بھی تلاوت کی. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. شہید قاسم سلیمانی اصطلاح فلسفی میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، جو چیز اس کے ضد سے شناخت اور اس کی معرفت پیدا ہو سکتی ہے. تو شہید مظلوم سردار مقاومت قاسم سلیمانی کی تعریف میرے ناتوان زبان اس کی تعریف کرنے کی قابل نہیں ہے، لہٰذا کچھ خصوصیات جو ہے وہ جنہوں نے قاسم سلیمانی کو پہچان لیا، جنہوں نے ہم دو چیزوں کے ذریعے اس شہید
مظلوم کو ہم پہچان سکتے ہیں، ایک تو دشمنوں سے ہم ان کا تعریف جان سکتے ہیں، ایک تو مقام معظم رہبری حفظہ اللہ کی اس بیانات کی ضوء میں، منظر میں اس شہید کا مقام کچھ حد تک ہم سمجھ میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کہ جو شہید کا مقام اور اس شہید کی خصوصیات جو ہے وہ خود مقام معظم رہبری بیان کرتے ہیں۔ ان کی 5 خصوصیات جو ہے رہبر انقلاب نے اپنے گوہربار کلام کے ذریعے دنیا کے لوگوں تک، مستضعفین تک، عاشقین انقلاب تک پہنچایا کہ یہ کیسی شخصیت ہے، اس میں یہ خصوصیات کیا تھی جو اس نے اس مقام کو پایا۔ اول مقام رہبری فرماتے ہیں یہ وہ صاحب تدبیر تھا، صاحب فکر تھا، صاحب اندیشہ تھا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر تول کر وہ بیان کرتے تھے، صاحب فکر کا مالک تھا۔ دوسرا جو ہے فکر کے ساتھ عمل کا بھی مالک تھا، وہ پریکٹیکلی اس فکر کو عملی میدان میں اتارتے تھے۔ تیسرا شجاعت کا مالک تھا، وہ نڈر تھا، وہ دشمن کے سامنے اشداء علی الکفار و رحماء بینہم کا مصداق تھا، جو آئے قرآن ہمارے سامنے تلاوت ہوتے ہیں تو اشداء علی الکفار، جب کفار اور منافقین اور استکبار کے سامنے مقابلہ کرنے پر آتا ہے تو وہ بالکل پہاڑ کی طرح وہاں پر وہ مقاومت کرتے تھے۔ جب مستضعفین اور مؤمنون کے سامنے پہنچتے تھے، انقلابیوں کے سامنے پہنچتے تھے، فقراء کے سامنے پہنچتے تھے، وہ ایک مہربانہ پدر کے حساب سے وہ پیش آتے تھے۔ تواضع، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین کی مصداق تھے۔ چوتھا خصوصیت خلوصیت کے مالک تھے، یہ مقام معظم رہبری فرماتے ہیں۔ مقام معظم رہبری چوتھا اس کا خصوصیت جو ہے خلوصیت کے مالک تھے۔ تدبیر پہلا، عمل دوسرا اور شجاعت تیسرا، یہ سب اخلاص پر مرکوز تھے، سب کے سب خلوصیت کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ جس طریقے سے ہم نے ایک گھر بنایا، اس گھر کا ڈھانچہ تو بنایا تو اس کو تزئین کرنے کے لیے رنگ کا استعمال کرتے ہیں، رنگ لگاتے ہیں، اس کو تزئینات سے مزین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمل کو اخلاص کے ذریعے مزین کرتے تھے۔ یہ شہید کا 5واں قسم جو ہے وہ تمام تدبیر، عمل، شجاعت اور خلوصیت سب جو تھا وہ انقلاب گری میں محصور تھا۔ وہ ایک انقلابی، وہ ایک مدبر، انقلابی اور انقلاب گرا تھا۔ جہاں بھی جاتا تھا خود کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، وہ انقلاب میں ہی فانی ہو گئے تھے۔ جس طریقے سے امام رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شہید صدر نے فرمایا، ذوبوا فی الامام الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، جس طریقے سے آپ لوگ ذوب ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ امام خمینی کی اس افکار میں، جس طریقے سے وہ اسلام میں ذوب ہو گئے تھے، اسلام میں محو ہو گئے تھے، اسی طریقے سے شہید قاسم سلیمانی رہبر انقلاب کی منظر میں وہ انقلاب اور انقلاب گری میں ذوب ہوئے تھے۔ یہ ہوا مقام معظم رہبری کی نظر میں، ہم نے اس طریقے سے پہچان لیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اب آئیں ہم دنیا کے باقی لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تعرف الاشیاء باضدادها،
اشیاء کو، چیزوں کو اس کی ضد کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جتنا اس کو دشمن ہوگا اتنا وہ طاقتور ہوگا، جتنا وہ اس کو دشمن ہوگا اتنا وہ با ایمان اور با تقوی ہوگا۔ جب کسی کو دشمن نہیں ہوگا تو کوئی اس کا یعنی دشمن نہیں ہوگا، وہ طاقت بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں جب ان کی پہلی برسی منعقد ہوئی تو روزنامہ ہمشہری تہران ٹائمز، ہمشہری اخبار نے امریکہ کے یہ پرنسٹن یونیورسٹی کے وہ ایک استاد تھا سید محمد حسین موسویان، لکھا جاتا ہے 10 خصوصیات، وہ بھی باقی دنیا کے جو ماہر اور ٹریننگ شدہ جرنلوں کی زبان سے سنا۔ وہ لوگ قاسم سلیمانی کے بارے میں کہتا، وہ لوگ فوجی افسران کی باتوں کو بیان کر رہا ہے، اس نے قلم بند کیا ہے اپنے اس تحریر میں۔ نمبر 1 کہتے ہیں، وہ جہاں پر کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں وہاں پر انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کیا، اس میں دنیا کے سارے فوجی جنرلز جو بہت مہارت رکھتے تھے، جنگی مہارت رکھتے تھے، ٹیکٹک مہارت رکھتے تھے، ان کی زبانوں سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کو فرعون نے پہچانا یا ساحروں نے پہچانا، حضرت عیسیٰ کو ڈاکٹروں نے پہچانا یا نمرود نے پہچانا۔ وہ کار زر زرگر بدانت، کار جوہر جوہری، جو سونا چاندی کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، لوہا کیا ہے۔ تو دنیا قاسم سلیمانی کو دیکھ کر محو ہو گئے تھے۔ اب وہ لوگ بتاتے ہیں اپنے زمانے، ہر لحاظ سے ایک فوجی خصوصیات کے مالک تھے۔ اگر آپ اس کو فوجی لحاظ سے دیکھیں گے، ایک یعنی کمانڈر فوجی، وہ ایک کمانڈر کی بات کرتے تھے جب فوجی لحاظ سے دیکھتے، اس کا مالک تھا۔ اور وہ ان کا آخری عمر تک فوج کی لباس میں، سربازی کی لباس میں، سپاہی کی لباس میں رہنا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ رہ گئے۔ ان کا کہہ رہے، ان کا مصمم ارادہ جب تدبیر کرتا تھا، عمل میں لاتا تھا، عمل کو شجاعت کے ساتھ وہ مصمم ارادے کو اپنے اس پلان میں وہ عملی پریکٹیکلی وہ انجام دیتے تھے، اس کا مالک تھا فوج کے حساب سے۔ دوسرا خصوصیات ان کے حساب سے کہتے ہیں کہ دنیا کے نظامی مسائل میں، فوجی مسائل میں، جنگوں کی مسائل میں وہ ایک فرد متخصص تھے۔ اس کی زبان، اس کی ارادہ، اس کی پلان، وہ سب تجزیہ و تحلیل کرنے میں وہ نابغہ تھے بولتے۔ امریکی جرنلوں نے اعتراف کیا وہ ایک نابغہ شخص تھا، وہ عجیب قسم کا ایک شخصیت تھا۔ وہ اس نے دیکھو جب 1979 میں انقلاب وجود میں آیا، انقلاب میں وجود آتے ہی امریکہ نے صدام کو مسلط کیا کہ ایک ہفتے میں انقلاب کو اور دوبارہ ایران کو امریکہ کے لیے حوالہ کر دیں گے۔ لیکن 8 سال اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہو رہا تھا، مشکل سے 8 جنگ میں ان کو ہی ختم کرنا پڑا، ان کو ہی گھٹنا ٹیکنا پڑا۔ تو وہ دفاع مقدس کی 8 سال کا بھی تجربہ قاسم سلیمانی کو تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جنگ تحمیلی کا بھی وہ اس میں تجربے تھے۔ ان تمام تجربات کو علاوہ تیسرا، وہ اپنے نفسی ذاتی طور پر ایک باخلوص
اخلاص سے بھرے ہوئے ایک شخصیت کے مالک تھے. ایک طرف سے وہ ایک فوجی جنرل نظر آتا تھا. جب ایک فردی طور سے کہتا تھا ایک خالص بندہ ہے, بالکل متواضع, پرسکون, با اخلاص آدمی نظر آتے تھے. کوئی اپنے کام میں شک و تردید نہیں تھا, فیصلہ لیتا تھا, عمیق فیصلہ لیتا تھا, اور سب قاسم سلیمانی کے فیصلے کو مانتے تھے. یہ ان کی بیان ہے. چوتھا کہتے امام رحمت اللہ علیہ کی فرمان کو دل و جان سے قبول کرتے تھے. مجھ سے پہلے مقررین نے آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ وہ رہبری کا مطیع محض تھا, لیکن اس سے پہلے امام رحمت اللہ علیہ کا مطیع محض تھا. امام نے فرمان دیا تھا فوجی جنرلوں کو ان کی سیاسی جناح بندی میں ملوث ہونے سے ان کو روک دیا تھا. اس پر کافی اثر رکھتا تھا, اس کو کافی فالو کرتا تھا. یعنی امام رحمت اللہ علیہ کی جو سیاسی حزبی اور جناح بندی سے شدت سے روک لیتے تھے, اس کا فرمان اعتقاد کے ساتھ امام کے فرمان پر عمل کرتے تھے. اگر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر شہید سلیمانی جو ہے اگر صدر کا کینڈیڈیٹ ہوتا وہ باری اکثریت سے کامیاب ہو سکتا تھا, لیکن یہ لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کبھی بھی اس نے ایسی مقام کی فکر بھی نہیں کیا, کبھی بھی اس لین میں فکر نہیں, نیت ہی بھی اس میں ذکر بھی نہیں کیا. تو ایسے مالک کے تھے, مالی نظر سے بہت پاک و پاکیزہ تھے. دنیا کو 3 طلاق دے کر جس طریقے سے اپنے مولا علی ابن ابی طالب نے تین طلاق, این حال ہے کہ وہ ایک ایرانی تھا. ہم سب میں کسی نہ کسی میں ملک کا ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ ہر کسی میں ہوتا ہے. حب الوطن من الایمان, علاقے کا جذبہ ہوتا ہے, پارٹی کا جذبہ ہوتا ہے, نم کسی کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ایک ان ایرانی جذبے کے ساتھ دنیا کے باقی مسلمانوں کے فکر کرتے تھے. سب ان کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے. فلسطین, عراق, شام, یعنی لبنان, یہاں یمن, حتیٰ کہ بہت سے ممالک. تو ایسے اس نظریے کے مالک تھے جو دنیا کے پورے شیعیان مسلمان حتیٰ کہ مستضعف اور آزاد فکر لوگوں کا بھی وہ سوچتے تھے. جو آزاد فکر ہے, مسلمان تو نہیں ہے, ان کا بھی سوچتے تھے. اسی لیے تو اس کی سوچ نے دنیا میں کیا لایا, انقلاب لایا, دوسرا انقلاب. اس کی وجہ سے, شہید سلیمانی کی وجہ سے انہوں نے فلسطینی جہاد تنظیم کو انہوں نے روح پھونکا, اس میں زینبیون کو وجود میں لایا, انصار اللہ کو وجود میں لایا, فاطمیون کو افغانستان میں وجود میں لایا, پاکستان میں زینبیون کو وجود میں لایا, اور عراق میں حشد شعبی کو وجود میں لایا. یہ قاسم سلیمانی کی اس کاوشوں کا نتیجہ تھا. آج دنیا قاسم سلیمانی کی وہ زندہ, قاسم سلیمانی کے بجائے اب ان کی شہادت کی سلیمانی کے نام سے ڈر رہے ہیں. شہید سلیمانی کا نام زندہ سلیمانی سے بھی ان کے لیے نیندیں حرام کیا ہے استقبال جہانی کے لیے. اب چھٹا جو مقاومت کا تھا, ایک انقلابی بزرگوں کو احترام رکھتا تھا. ایران میں بھی ہے, جناح چپ ہے, جناح راست ہے,
اصلاح پسند ہے، قدامت پسند ہے، وہ سب اس کے نظر میں نہیں تھا. وہ اس کا انقلابی نظریہ، وہ ایک سیاسی نظریہ ہو گیا. ان کا نظریہ جو ہے سب نظریات پر، سب جناح پر اس کا یہ نظریہ جو ہے مسلط تھا. صرف وہ مقام معظم رہبری اور امام کو جانتا ہے، وہ کسی کا تابع نہیں تھا. تو اس مقام پر پہنچا تھا، وہ بزرگوں کو احترام، خاص کر مقام معظم رہبری کے مطیع خاص تھے. آٹھواں اس کا نظریہ، وہ ایک سرلشکر ہوتے ہوئے، ایک اعلیٰ کمانڈر، سپاہ بہت سالار ہوتے ہوئے، عام سپاہیوں کی طرح، عام سپاہیوں کی لباس پہن کر میدان جنگ میں حضور پیدا کرتے تھے. وہ اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے تھے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اس کے مصداق میں تھے. آٹھواں، اور شہید قاسم سلیمانی کی وجہ اس خصوصیات جو دوران دفاع مقدس میں، شام میں، سوریہ میں داعش کے مقابلے میں جنگ لڑنا، یہ کسی کی طاقت میں نہیں تھا. اگر شہید سلیمانی جیسے مخلص جو ہے، اگر ان سرزمینوں پر جہاں پر خود کا وہ کمانڈر جو ہے وہ اپنے ایک حدود میں رہتا، لیکن قاسم سلیمانی جو ہے اپنے حدود سے بالاتر ہو کر دنیا کے مستضعفین کی مدد کے لیے گئے. خدا را ہمارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں قاسم سلیمانی ایک جنرل کی یہ لوگ مجلس کر رہے ہیں، ایک کمانڈر کی. وہ سوچتا ہے اس کا نمبر جو ہے ہر کسی کا، مثلا ہمارے آنکھوں کا ایک آئینہ کا نمبر ہے، نمبر آپ کا نمبر، وہ اس نے. لیکن جنہوں نے قاسم سلیمانی کو پہچانے کا نمبر الگ ہے، معرفت الگ ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ ہے، ہم انقلابی ہے، ہم شہید قاسم سلیمانی کا فالوور ہے. لیکن حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، دنیا میں اگر زندگی کرنا ہے میرے نام سے، مجھے امام، میرا اطاعت، میرا نام پر آپ کو زندہ رہنا ہے. میرا نام کو زندہ رکھنے کے لیے زینت بن جاؤ، رشوت خور مت بن جاؤ، جھوٹا مت بن جاؤ جس کے ذریعے سے آپ کا امام بدنام ہو جائے. چغلی خور مت بن جاؤ، فسادی مت بن جاؤ جس کی وجہ سے امام بدنام ہو جائے، شہید بدنام ہو جائے، امام انقلاب بدنام ہو جائے. ہمارے کرتوت کی وجہ سے امام اور شہید یعنی شہداء امام خمینی اور مقام معظم رہبری اور اس انقلاب کو ہمارے کرتوت کی وجہ سے مزین دے دو، دنیا کے سامنے یہ کہنے کے لیے مجبور کرو ہے کہ یہ انقلابی ہے. یہ رہبر معظم کے ماننے والوں میں سے جس طریقے سے شہید سلیمانی نے کیا، اس نے اس فرمان پر عمل کیا، دنیا کو پہچانوایا کہ شہید قاسم سلیمانی سے مسلمان تو چھوڑ دو، غیر مسلمان بھی اس کو ادب و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے مثلا تشییع جنازے میں جو خواتین جو ہے وہ ننگے سر بھی تھے، وہ بھی رو رہے تھے. کیوں رویا ان کا؟ اسی لیے زیادہ یہاں پر وقت کی گنجائش نہیں ہے. کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ایک قضیہ بیان کروں گا، اس کے ساتھ میں اپنا سخن تمام کر دوں گا. کہا جاتا ہے کہ یہی قاسم سلیمانی کو روس کے کاخ کریملن میں بلایا گیا. یہ اس کے صدر پوتین کے ساتھ ایک ضروری جلسہ اور میٹنگ تھا، اس کے لیے اس کو کاخ کریملن میں بلایا گیا. تو جب کاخ کریملن میں پہنچا، اس میں تو جب اپنے گھڑی کو دیکھا تو ظہر ہوا تھا. انہوں نے فوراً کاخ کریملن کے اس راہرو میں ہی اس نے نماز ظہر ادا کیا.
سب دیکھتے ہیں بیٹا وہی کیا ہو گیا, یہ کیا کر رہا ہے. ایک فرماندہ, ایک ضروری میٹنگ جو امریکہ کے ساتھ کیا کرنا تھا, وہ منطقے میں کیا کرنا تھا, مڈل ایسٹ میں کیا کرنا تھا, ایک ضروری میٹنگ, اس کو چھوڑ کر وہ اپنے وقت پر نماز ادا کر رہے. تو بعد میں اس کا وہ ساتھی گیا سلیمانی, شہید سلیمانی کے پاس, کہ تقبل اللہ, آپ کا خدا نماز قبول کرے. کہا کہ آج کا نماز میرے عمر کا سب سے شیرین ترین نماز ہے. کیسا شیرین ہوا, اور سجدے میں پڑھنے لگے, اے اللہ کسی وقت اس کاخ کرملن میں اسلام کو مٹانے کے لیے, نابود کرنے کے لیے فیصلہ لیتا تھا, آج اس کاخ کرملن میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ کی عبادت کر رہا ہوں. یہ ہے شہید سلیمانی, اس کا مقام پہچاننا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, خدایا ہمیں شہید قاسم سلیمانی کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کریں. شہید سلیمانی کا اصلی علت جو ہے, جو علت العلل, یہ سب خصوصیت وہ علت اصلی نہیں ہے. علت اصلی کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیجعل الرحمن ودا. جو ایمان لاتے ہیں, جنہوں نے عمل صالح انجام دے, خدا خود بخود ان کے دلوں میں اس کا محبت پیدا کرتے ہیں. یہ اس کاوشوں کا ذریعہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو محضر خدا میں فنا کیا اور اخلاص عمل وجود میں لا کر اس نے اسلام کی راہ میں اپنا روح اور جان کو تقدیم کیا. خدایا شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کو قسم دے کر دعا کرتا ہوں, ہم سب کو امام زمان کی ظہور درک فرما کر ان کے رکاب میں سید شہداء اور اہل بیت کی انتقام لینے کی ہمیں نصیب عطا کرے.